بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی۔ دونوں خامند اور بیوی ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی اکٹھے ہی کی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر خامند عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشہ ہی میں گزارا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت سے نکاح ہوا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں جب ان کے باپ ابو سفیان مدینہ طیبہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی تو بیٹی سے ملنے بھی چلے گئے۔ وہاں گھر میں بستر بچھا ہوا تھا، جو ہی اس بستر مبارک پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر لپیٹ دیا۔ باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ باپ کے لیے بجائے بستر بچھانے کے اس نے بستر کو لپیٹ دیا۔ پوچھا کہ اے میری بیٹی، کیا بستر میرے قابل نہیں تھا کہ اس کو تو نے لپیٹ دیا، یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے والد گرامی، یہ اللہ کے پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور پاک بستر ہے اور آپ بوجہ مشرک ہونے کے ناپاک ہو، تو میں آپ کو اس پاک بستر پر کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ باپ کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی ہو۔ مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت تھی، اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ کوئی ناپاک مشرک باپ ہو یا غیر ہو حضور اکرم کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ ان کو پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے نہ تو خوشبو کی ضرورت ہے نہ رغبت، مگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ خامند کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، خامند کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوتن کا تھا اور سوتنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ ہم سب کو معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ ناظرین محترم، سوتنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہ کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ دنیا میں ہی نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہی ہو گیا تھا۔